الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذلف الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو البعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم حدثنا سعید بن مینا قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر وفر من المجزوم کما تفر من الاسد رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وفی موضع آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لكل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء برأ بإذن اللہ رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ لخمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کا حل اور دور کے مختلف ہونے کے باوجود ایجادات یا مادی چیزیں یا ایسی چیزیں جس کا تعلق دیگر اور اشیاء سے ہو اور وہ انسان کی ضرورت سے متعلق ہو جائے تو اسلام اس پر کامل تعلیم عطا فرماتا ہے۔ اسلام صرف ماضی پر گفتگو کرنے والا دین نہیں بلکہ وہ پریزنٹ اور حال کی صورتحال کو بھی اپنے ماننے والوں کو مہیا کرتا ہے اور مستقبل کے حوالے سے بھی صحیح رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ موجودہ صورتحال کے اندر جو پوری عالم دنیا کے اندر ایک وبائی امراض کے حوالے سے ایک کیفیت جاری ہے اور ہر شخص اس کے اندر پریشانی میں مبتلا ہے۔ بڑے بڑے ممالک اپنے کاروبار اپنے معاملات کو وہ اسٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو ختم کر رہے ہیں اور ایک وبا کا ایک رومر کہیے یا اس کی حقیقت کہیے وہ شر سے لے کر غرب تک انسانوں کی فکر کو جکڑے ہوئے ہے۔ لہذا آج جمعے میں ہم نے چاہا کہ اسلام کی تعلیم کے حوالے سے اسلام اس قسم کی کیفیات کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل لاچار
اور بے سر و ساما یقین کرنے لگے اور اس قسم کی وبا اور آفات انسان کے سر پر آ جائے تو پھر اس وقت اللہ کا دین اسلام ایسی صورتحال کی حقیقت پر کیا کلام کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے دین کے ذریعے کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کا یہ مزاج ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، اگر ایسی کوئی چیز جو انسان کے اندر حقیقت کے اعتبار سے جاری ہے اور اپنی صحیح صورت کے ساتھ موجود ہے، جس کا تقاضا عقل کرتی ہے، جس کا تقاضا انسان کی ضروریات کرتی ہے، تو اسلام ان چیزوں کو باقی رکھتا ہے، اس کو ختم نہیں کرتا۔ ہاں وہ چیزیں جو انسان کی عقل کے حوالے سے، اس کے مزاج کے حوالے سے، بالخصوص اس کے اخلاق کے حوالے سے اور اس کا رشتہ جو اس کے رب کے ساتھ ہے، اس عقیدے اور تعلق کے حوالے سے اگر کوئی ایسی رسم، ایسا کوئی رواج، ایسا کوئی طریقہ زمانے میں پیدا ہو جائے جو انسان کے اخلاق کو اور اس کے رشتے کو اس کے رب کے ساتھ کمزور کر رہا ہو، تو پھر اسلام کی تعلیمات صف اول میں آ کر اس کا مقابلہ کرتی ہے، اس کا رد کرتی ہے اور اپنے ماننے والے اور انسانوں کو شعور دیتی ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے، اور پھر ایسی صورتحال کے اندر کہ جب ایسے معاملات، ناگہانی معاملات کھڑے ہو جائیں تو اس کا کیا صحیح رخ ہونا چاہیے، اسلام اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک نہیں متعدد آیات اس بات پر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہی خالق و مالک ہے اور وہی مستقل بالذات ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں، بنی ہیں، وہ بنائی گئی ہیں اور بنی ہیں، مستقل نہیں ہے، قدیم نہیں ہے۔ قدیم صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح یہ چیزیں اپنے اسباب یعنی پیدا کی گئی ہیں اور ایک چیز سے دوسری چیز کا جڑ جانا اور اس سے ایک نیا رنگ، ایک طریقہ، ایک نیا سلسلہ شروع ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین نے کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی سبب اور مؤثر کا جو طریقہ ذکر فرمایا ہے اور کائنات میں بنایا ہے، اس حوالے سے ہم اس کائنات کو ایک زبان میں یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ عالم اسباب ہے، کہ جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو امید یہ ہوتی ہے کہ شاید بادل آنا شروع ہو جائیں، اور جب بادل آ کر جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ امید واسق ہوتی ہے کہ اس سے بارش ضرور برسے گی، اور جب بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پھر یہ امید رکھی جاتی ہے کہ جناب اب بیج سے پودا نمو کرنا شروع کرے گا اور زمین پر سبزہ ہوگا، اور وہ سبزہ پھر لوگوں کے لیے خوراک اور زندگی کا سبب بنے گا۔ تو جس طرح یہ ایک ایک چیز اپنے بعد آنے والی چیزوں کے لیے کاز اور سبب بنتی ہے، تو یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ رب العالمین کی تاثیر، خیر کی تاثیر، نفع کی تاثیر یا ضرر اور تکلیف کی تاثیر، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا ہی پیدا فرماتا ہے اور اس کو جاری فرماتا ہے، لیکن اس کو آگے تک بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب بنائے ہیں۔ جیسے پیاس لگ جائے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس شفا کو آگے بڑھانے کے لیے پانی کو سبب بنا دیا ہے، زندگی کے لیے ہوا کو سبب بنا دیا ہے، بادل کو سبب بنا دیا ہے، بارش کو سبب بنا دیا ہے، زمین کے سبزے کو سبب بنا دیا ہے، اناج کو سبب بنا دیا ہے۔ تو جس طرح یہ پوری زندگی ہم اپنے گرد و نواح کے اندر دیکھتے ہیں، نسل کی افزائش کے لیے عورت اور مرد کو سبب بنا دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہر بندہ سادے انداز میں اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، جس کو ہم ایک رنگ میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہہ دیتے ہیں، کہ جس میں تاثیر اللہ کی ہوتی ہے، مؤثر، حقیقی، مستقل، اس چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پھر اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے جو اس کے سبب ہے وہ اس کے لیے واسطے بنتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ سن لی جائے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ شفا ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اگر وہ بیماری ہے تو اس کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن جو آگے اس چیز کو بڑھانے کا سبب، جس طرح دوائیاں شفا کو آگے بڑھانے کا سبب ہے، اسی طرح وبائی امراض یہ ضرر اور مرض کو آگے بڑھانے کا سبب ہے، لیکن یہ سبب ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین جل وعلا پر یہ غالب نہیں، اس سبب کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ جب چاہے اللہ رب العالمین شفا کا سبب کسی سے روک دے، اور سامنے جو چیز شفا ملنے کا سبب ہے، مثلا آسانی سے سمجھ لے ایک بندے کو پیاس لگی ہے اور اس کو ساری دنیا کا اس بات پر یقین ہے کہ پانی پینے سے ہی اس کو پیاس بجھ جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون اس بات کا پابند نہیں ہے۔
ہاں اللہ نے شفا کے لیے ایسے ذرائع ضرور بنائے ہیں، لیکن یہ ذرائع ہمارے لیے ہے، اللہ اس کا پابند نہیں۔ اللہ اگر جب چاہے تو اس شفا کے سبب کو روک دے اور پانی پینے کے باوجود پیاس نہ بجھے، دوائیاں کھانے کے باوجود شفا نہ ملے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس طرح وبائی امراض یا کوئی بھی مرض جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا ایک آگے سبب بن جاتا ہے جو اس کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو چیز وبا یا مرض کو بڑھانے کا سبب ہے اللہ رب العالمین روک دے اس کو۔ یعنی بالکل ایسی چیز کہ پتہ ہے کہ اس مریض کے ساتھ بیٹھنے سے یہ مرض ہمیں لگ جائے گا، بالکل لگ سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا سبب بن سکتا ہے، اللہ نے سبب بنایا ہے، لیکن وہ مرض اپنے اندر مستقل نہیں کہ وہ خود کسی کے ساتھ لگ جائے یا جڑ جائے تو اگلے کو مرض لگ جائے۔ یہ ممکن ہے اور ایسا واقعہ بھی ہے کہ ایک ایسا مرض جو وبائی ہے لیکن دوسرا شخص اس کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مرض کو متعدی نہیں کیا اور اس مرض کو وہیں پر روک دیا اور اپنی تقدیر اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ ہم چاہیں تو آگ سے گلزار بنا دے اور ہم چاہیں تو پانی سے عذاب بنا دے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور موجودہ صورتحال کو بھی ہم اسلام کیا ذکر کرتا ہے، جو چیزیں سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر اور جگہ پر جاری ہے اور صحیح ذرائع سے یہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں اور ہمارے سامنے مرض کا پھیلنا اور معاملہ ہونا الیاذ باللہ، یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں اسلام کیا کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے بخاری شریف کی چند احادیث ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، فرمایا اللہ نے کوئی بیماری نہ بنائی مگر اس کے لیے شفا ضرور اتاری ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل داء دواء، کہ جب ہر بیماری کے لیے دوا ہے، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ دَاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو شفا دے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ طبیب، ڈاکٹر، معالج جب اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو اس کے دماغ کو اس طرف خود راغب کر دیتا ہے کہ ہم نے اس کی شفا کہاں رکھی، اور وہ اس کی ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے وہاں تک پہنچ کر ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ شفا آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور ایسی چیز کہ جسے اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے لیکن اس کی قدرت باہرہ ہے کہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا، تو تمام چیزیں سامنے موجود ہونے کے باوجود طبیب کے ذہن میں وہ بات آتی نہیں ہے جو اس کا معالج ہے کہ یہ اس کے لیے شفا کا باعث ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت باہرہ ہے۔ دوسری حدیث پاک اس وقت ہم بخاری شریف کی پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر یہ کتاب الطب میں امام بخاری نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث پاک کا نمبر ہے 5707۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى، توجہ کیجئے گا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں سب جواب موجود ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عدوى، کوئی مرض متعدی نہیں، کوئی مرض ایسا نہیں کہ وہ دوسری جگہ پر کسی مرض کو کھڑا کر دے، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو خود سے دوسرے کو بیماری لگا دے۔ فرما لا عدوى، کوئی مرض متعدی نہیں، متعدی ہونے سے مراد اس مرض سے دوسرا مرض پھیل جائے گا ایسا نہیں۔ فرما لا عدوى یعنی خود سے وہ مرض دوسرے مرض کو پیدا کر دے ایسا نہیں، آگے اس کو ذکر کریں گے۔ ولا طیرہ، اور کوئی فال نہیں، بد فال نہیں، جس طرح پہلے تیروں کا فال نکالا جاتا تھا، کبوتر چھوڑ دیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے جو کفار کے اندر چیزیں جاری تھی، میں نے پہلے عرض کیا، جو صحیح چیزیں تھی اسلام نے اس کو باقی رکھا، جو انسان کے اخلاق اور عقیدے کے خلاف، جس سے اس کے رب سے اس کے یقین کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اسلام اس چیز کو روکتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب کے اندر چند غلط رسومات تھی، غلط عقیدے تھے، اس کا رد یہاں پر کیا جا رہا ہے۔
فرمایا لا عدوہ، کوئی مرض خود سے متعدی نہیں. مثلا اس کی وضاحت آگے کر دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کسی جانور کو کوئی مرض لگ جائے یا کسی انسان کو مرض لگ جائے تو وہ مرض خود سے اتنا قادر ہے، وہ خود سے. ذرا ان چند جملوں کو توجہ سے سنیے گا تاکہ ہمیں مذہب کا بیلنس سمجھ میں آئے کہ موجودہ صورتحال کے اندر جو موجود ہے اس کے بارے میں بیلنس کیا ہوگا. تو لا عدوہ، زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ طریقہ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہمارے اونٹ کو یا ہمارے کسی جانور کو جب کوئی مرض لگ جائے یا کسی بندے کو یہ مرض لگ جائے تو وہ مرض خود سے دوسری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا نہ، یہ اسلامی عقیدہ نہیں. فرمایا لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں. ایک شخص حضور کے پاس آیا اسی حدیث کے بعد، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ بالکل اچھے ہوتے ہیں اور وہ سبزہ کھاتے ہیں اور میدانوں کے اندر اور وہ کھلے میدان میں ایک ہرنی کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنے چست ہوتے ہیں جیسے ہرنی بھاگ رہی ہوتی ہے، اتنے وہ چست ہوتے ہیں، اتنے وہ توانا ہوتے ہیں. لیکن اچانک یہ ہوتا ہے کہ خارش والا ایک ایسا اونٹ جس پر خارش لگی ہوئی ہو وہ ہمارے اس ریوڑ میں آ جاتا ہے اور اس سے پھر اس اونٹ کو بھی خارش لگ جاتی ہے، اس اونٹ کو بھی خارش لگ جاتی ہے، اس اونٹ کو بھی خارش لگ جاتی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ مرض تو بڑھتا ہے، متعدی ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو سرکار نے شاہ فرمایا پھر یہ بتا جو پہلے اونٹ کو خارش لگی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ اگر اس اونٹ نے دوسرے اونٹ کو خارش لگا دی ہے تو اس اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ تو یہاں پر یہ بات بتانے کا مقصد تھا کہ مرض کا خالق وہ مرض نہیں ہے، مرض اور شفا کا خالق اللہ ہے. تو یہاں سب سے پہلی یہ بات بتا کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. پہلے ایک عقیدے کو درست کر دیا گیا کہ لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں کہ وہ مرض خود سے، یعنی بخار یا فنا جراثیم خود سے یہ اختیار اور طاقت رکھے کہ جو اس کے قریب آئے تو وہ اس میں منتقل فوراً ہو جائے اور فوراً ہو کر اس کے اندر مرض پیدا کر دے. تو حضور نے فرمایا لا عدوہ. تو پھر یہ بتاؤ جو پہلا اس میں مبتلا ہوا تھا وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا لا عدوہ، مرض جو ہے وہ متعدی نہیں، یعنی مطلب یہ کہ اللہ ہی اس مرض کو پیدا کرتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور جسے نہیں چاہتا وہ نہیں بڑھ سکتا. یہ تو اس کا ایک اسلامی نقطہ نظر ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں جو میڈیکل جس بات کو ذکر کر رہی ہے اس طرف ہم آتے ہیں ابھی، لیکن پہلے حدیث پاک کو ذرا مکمل کر لیں اور آگے اس کا جملہ موجود ہے جو اس کو وضع کرے گا. فرمایا لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں. میں نے ٹھہر ٹھہر کر آسان اردو میں اس لیے بتایا تاکہ مذہب کے حوالے سے بھی جو ایک جذباتیت خواہ آ رہی ہے، جو مزاج مذہب کے خلاف ہے، ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اصل مزاج جو یہاں پر بتایا گیا کہ مرض خود سے خالق نہیں، مرض یا دوائی یہ مؤثر ہے، مستقل نہیں. یعنی ایک واسطہ اور کاز ہے لیکن خود سے اس چیز کو پیدا کر دے وہ نہیں. اس سبب کے اندر یہ چیز اللہ داخل کرتا ہے، نہ چاہے تو سبب اسی صورت میں موجود ہے لیکن نہیں داخل کیا. مثلا میں نے ابھی ایک مثال دی تھی کہ پانی ہی پیاس کو بجھاتا ہے، پیاس لگ گئی، پانی ہی اس کا ذریعہ ہے. اب پانی ہی کی شکل کے اندر ہمارے لیے وہ شفا موجود ہے لیکن وہ پانی خود سے نہیں بجھا رہا. اللہ چاہے تو پانی ہم پی رہے ہوں لیکن پیاس نہیں بجھ رہی. تو فرمایا کہ لا عدوہ، نہ کوئی چیز خود سے آگے شفا کا درجہ رکھتی ہے نہ کوئی خود سے آگے مرض کا درجہ رکھتا ہے. یہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کی مرضی اور ارادہ ہے کہ یہ چیز، یہ صورت، یہ وجہ مرض کی ہے اور یہ بندہ اس سے جڑ گیا ہے. لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ مرض خود سے منتقل نہیں ہوگا اور جب اللہ چاہے تو وہ مرض یہاں پر ہو اور مغرب میں کسی کے پاس جا کر منتقل ہو جائے. تو یہ نظریہ یہاں پر اسلام کا دیا گیا جو مشرکین مکہ کے اندر تھا کہ مرض ہی کی وجہ، وہ مرض ہی کو مؤثر سمجھتے تھے کیونکہ وہ کائنات کی چیز کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیرے اونٹوں کو خارش تو لگ گئی اس اونٹ سے لیکن تیرا دماغ ادھر تک گیا کہ اس اونٹ کی وجہ سے خارش لگی ہے. تو یہ بتاؤ اس اونٹ کو خارش پھر کیسے لگ گئی؟ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مرضی سے. آگے فرمایا، آگے اس کو کلیئر کریں گے، ولا طیرا، اور نہ کوئی بدفال ہوتا ہے. فال بمانا نتیجہ لینا. مشرکین مکہ کہیں پر سفر کرتے تھے تو وہ کبوتر فضا میں چھوڑتے تھے. دائیں طرف چلا گیا تو سفر کرنا چاہیے، بائیں طرف چلا گیا تو نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے تیر کمان سے جناب تیر کو نکال کر مسئلہ گویا کہ کرتے تھے. یہ تمام چیزیں تو نبی پاک نے فرمایا ولا طیرا، کوئی بدفالی نہیں. یہاں سے ایک مزاج سمجھ لیجئے، اسلام نیک فالی لینے کی اجازت دیتا ہے. کسی شے سے آپ نیک فال اور نیک نتیجہ لے سکتے ہیں لیکن کسی چیز سے جس کو اللہ نے بد کا سبب نہیں بنایا،
بد کی وجہ نہیں بتائی، نقصان کا کاز نہیں بنایا، نقصان کا نتیجہ نہیں بنایا، اس سے نقصان کا نتیجہ رہنا یہ حرام ہے۔ مثلا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اسلام نے کبھی بھی بلی، جانور، اس قسم کی چیزوں کو نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا۔ تو اس سے آپ نیک فال تو لے سکتے ہیں، اچھا نتیجہ، اچھا آج کالی بلی میری گاڑی کے آگے سے گزری ہے تو آج میرا کام ہوگا، تو یہ جائز ہے، تو آپ نیک فال لے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ بات آپ نے لگائی کہ جناب اس سے مجھے گویا کہ نقصان پہنچے گا، تو یہ شریعت مطہرہ نے اس چیز کو منع فرمایا۔ ہاں جو چیز نقصان کی متعین ہے اس سے اس کو نقصان کا سبب سمجھا جائے کہ اس سے نقصان آگے بڑھ سکتا ہے، یہ نقصان پیدا نہیں کر سکتا۔ مثلا موجودہ وائرس کی جو بات کی جا رہی ہے، اس وائرس کے ذریعے آیا، آگے اس کو ہم ذکر کریں گے کہ مرض بڑھ سکتا کہ نہیں بڑھ سکتا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ وائرس خود سے کسی کے اندر مستقل ہو کر مرض پیدا کر دے، یہ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ یہ تعریف آگے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لا عدوہ، نہ کوئی مرض متعدی ہے، ولا طیرہ، اور نہ ہی بدفالی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اچھی فال، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل فال یا رسول اللہ، حضور فال کیا ہوتا ہے، فال کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا الکلمۃ الصالح، اچھی بات۔ کسی بند کتنا مبارک اور کتنا جامع جملہ ہے، اس کی تشریح پورا دن آپ کرتے رہے نہیں ختم ہوتی۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے وہ زبان عطا فرمائی کہ میں ایک جملے میں 1000 پیرائے کو بیان فرمایا الکلمۃ الصالح، یعنی سرکار کی عقل و ذہانت آپ دیکھیے، سمجھنے والے کا ذہن جتنا ہوگا وہ اس سے معنی نکالے گا۔ اب آپ دیکھیں فرمایا مل فالو یا رسول اللہ، فال کیا ہے حضور؟ فال جس کے ذریعے نتیجہ نکالا جائے، فرمایا الکلمۃ الصالح، اچھی بات، یعنی کسی کی زبان سے اگر اچھی بات سن لی، آپ کہیں یار آج میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، میرا کام ہو جائے، یہ بات جو آپ نے کی ہے نا، میرا دل مطمئن ہو گیا، کام ہو۔ تو لہذا چیزوں سے اچھی فال، اچھا نتیجہ تو نکالا جائے گا، برا نتیجہ نہیں۔ آنکھ پھڑک رہی ہے میری، ہم نے کہا کولیسٹرول چیک کرائیے آپ، میری آنکھیں پھڑک رہی ہے، ہم نے کہا کسی حکیم کو بتائیے آپ کے بدن میں خشکی مچ گئی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، توجہ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عقیدے کا درجہ ہی ہے۔ اب آگے آپ ذرا گزریے۔ ولا سفرا، اور نہ سفر کے مہینہ منحوس ہے۔ عرب کا ایک طریقہ، ایک نقیدہ، کیونکہ سارے عرب کے برے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے، تو عرب کا ایک طریقہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ انسان کے پیٹ میں گویا کہ ایک سانپ ہے جو انسان سے زیادہ غذا کو طلب کرتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ تھا۔ ایک عقیدہ سفر کے بارے میں یہ تھا کہ سفر کا مہینہ آ جائے نا تو اس چیز میں ہر شے منوس ہو جاتی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ولا سفرا، نہ اس سانپ کا کوئی وجود ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہو جائے، اس کا کوئی تصور ہے۔ آگے پھر حضور نے بیلنس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وفر من المجذوم، اور مجذوم جسے جزام کی بیماری ہے، جسے ہم کوڑ کہتے ہیں، الیاذ باللہ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کوڑ کے مرض کے بارے میں اطباء یہ کہتے ہیں، اور دیگر بزرگوں نے یہ اپنی کتابوں میں اس کی تحقیق میں لکھا، کہ انسان کے جسم کا گوشت انتہائی سرخی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، بدن سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گوشت لال ہونے کے ساتھ پھر وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کوڑ کا مرض کہتے ہیں، اس کو برس کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو جزام کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفر من المجذوم، تو کوڑی سے ایسے بھاگو، مجذوم سے ایسے بھاگو، کوڑ کے مرض والے سے ایسے بھاگو۔ دیکھیں اب کرنٹ جو ایشو چل رہا ہے اس کا جواب یہاں پر آ گیا۔ فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کوڑی کے مرض کے قریب ہونے سے ایسے بھاگو جیسے تمہارے پیچھے شیر لگ جائے تو تم اس سے بھاگتے ہو۔ فرمایا کہ جزام کے بیماری والے سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر آج کی صورتحال، ایک حدیث یوں بھی ملتی ہے کہ سرکار نے باقاعدہ ایک مجذوم، یعنی جو جزام والا تھا، کوڑی تھا، اس کو حضور نے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا، دسترخوان پر، یہ حدیث پاک دی، اور باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میرے اسی پیالے کے اندر جس میں میں روٹی ڈبو رہا ہوں، تو بھی میرے اسی پیالے کے اندر روٹی ڈبو اور میرے ساتھ کھا۔ ایک حدیث پاکی، اور ادھر حدیث میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ وَفَرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ جزام والے کوڑی سے ایسے بھاگ جیسے بندہ جو شیر سے بھاگتا ہے۔
تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ پہلے جو حضور علیہ السلام کا یہ عمل مبارک ہے کہ آپ نے کوڑی کے مریض کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا، تو یہاں یہ بتانا تھا کہ لا عدوہ، مرض خود سے دوسرے کو نہیں لگ سکتا، ایک۔ اور دوسری بات یہ جو فرمائی ہے کہ وہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، اس عقیدے کی نفی کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں اشارہ دیا کہ ہاں جذام مرض کو آگے بڑھانے کے سبب بن سکتا ہے۔ ایک تو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ مرض سبب بن سکتا ہے، خود سے مؤثر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ حدیث پاک جو ہے جس میں حضور علیہ السلام نے کوڑی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا، اس میں اس بات کا جواب تھا کہ یہ مرض خود سے لگ جائے نہیں، جب تک ارادہ الہی نہیں ہوگا یہ مرض لگے گا نہیں۔ اور جس حدیث پاک کے اندر حضور نے مجذوم یعنی کوڑی سے بھاگنے کا کہا کہ اس سے بھاگو، جس طرح بندہ شیر سے بھاگتا ہے کہ یہ مرض نہ لگ جائے، اس کی اجازت حضور نے اس لیے دی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو مرض کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں علماء کی دو آراء سامنے آئی ہے۔ بعض علماء تو اس حدیث پاک پر کلام کرتے ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا اختلاف کس حوالے سے بنتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں وبائی مرض سے بچنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، جس طرح موجودہ صورتحال کے اندر اگر میڈیکل یہ کہہ رہی ہے آپ کو، میں نہیں جانتا اس کے پیچھے کیا کوئی سیاسی پرپز ہے، کیا کوئی مقصد ہے، اس پر بھی لوگ اپنے اپنے کامنٹس ریز کرتے ہیں کہ بھائی اس میں چائنا اور فلاں کی لڑائی ہونے والی فلاں، اب ہمیں یہ نہیں پتا۔ لیکن شریعتی نقطہ نظر کے ساتھ ہم اس رومر کے ساتھ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ہمارے سامنے لوگ مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، تو اس حدیث پاک سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ وائرس خود سے کسی کو لگ جائے یہ نہیں، وہ اس لیے حضور علیہ السلام نے کوڑی کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ تم مجذوم اور جذام والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو اس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ ہاں جس طرح شفا کو آگے بڑھانے کے لیے دوائی سبب بن سکتی ہے، اس طرح وبائی امراض کے لیے کوئی مرض، کوئی وجہ کسی اور کے ساتھ متعلق ہونے کے حوالے سے سبب بن سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ اس میں احتیاط کرنا یہ نہیں کہ جو احتیاط کر رہا ہے تو اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں، یہ بھی اللہ ہی پر بھروسہ ہے، کیونکہ توکل کا معنی یہی ہے کہ آپ اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑیں۔ کوئی مریض ہے اور وہ دوائی کھاتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں، توکل کہتے ہی اس لیے کہ شفا اور صحت یہ اللہ کے ارادے پر ہے۔ یہ جو دوائیاں ہیں اور یہ جو گویا کہ حفاظت کے ذرائع ہیں یہ اس کے اسباب ہیں، تو اسباب کو ترتیب دینا اور اسباب کو مؤثر نہ سمجھنا، نتیجہ اللہ کو چھوڑ دینا، تو یہ توکل کے خلاف نہیں، عین توکل ہے۔ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کی زبان سے اس بات کو سنا کہ مومن وہ ہے جو ہر چیز پر اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو صحابہ کرام آگے کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارے اونٹ ہیں اور ہماری مویشیاں ہیں، ہماری سواریاں ہیں، آج کے بعد ہم رات کو اس کو کوٹھے سے باندھیں گے نہیں، اس کو ہم کھلا چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، یہ غائب نہیں ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ تم اس کے کوٹھے سے باندھو اور حفاظت اللہ پر چھوڑو۔ تو لہذا جس طرح دوائیوں کو استعمال کر کے ہم اس دوائی کو شفا کا سبب سمجھتے ہیں، مؤثر نہیں سمجھتے، لیکن اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑتے ہیں، لہذا اگر یہ مرض کے حوالے سے میڈیکل اس قسم کی صورتحال کو ذکر کرے تو اس میں جواز کا حکم ضرور نکلتا ہے کہ آپ ماسک پہن لیں، آپ فلاں کام کر لیں، اور وہ چیز اگر تحقیق کے اعتبار سے قطعی درجہ استعمال ہو جائے، اب تو یہ پروسیس کے درجے کے اندر ہے، اور جناب کیا چیزیں اس میں بہتر ہوں گی کیا نہیں ہوں گی، کیا چیزوں سے یہ لاحق ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، علماء بھی اس کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اطباء بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس صورتحال کا بیلنس وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر بندہ اس کے علاج کی طرف بھی جائے، روحانی معاملات کی طرف بھی جائے، اور اس کے تدارک کے لیے اگر کوئی حفاظتی تدابیر وہ کرتا ہے تو وہ حفاظتی تدابیر توکل اور تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہم آخر میں بخاری شریف سے ذکر کرنا چاہیں گے جو اس موضوع کو واضح کرتی ہے۔ سن 18 ہجری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت ہے۔ بخاری شریف کتاب الطب میں یہ حدیث مبارکہ 5729 پر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام بہت پھیلا اور بڑی بڑی سلطنتیں
اسلام کے زیر نگو ہوئی تو سن 18 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کا سفر کیا. فرمایا حتی اذا کان بالسرع لقیہ امراء اجناد، جب آپ ملک شام کے قریب پہنچے تو وہاں پر اجناد کے امراء، جرنیل جس میں خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ تمام صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم کو اس مقام پر روکا اور فرمایا، عرض کی وقد وقع بارض الشام ان الوباء قد وقع بارض الشام میں. حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ آگے جو شام کا علاقہ ہے، رم اللہ سے لے کر بیت المقدس کے درمیان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اطلاع دی کیونکہ جرنیل تھے، آپ نے وہ علاقہ فتح کیا تھا. آپ نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ ان الوباء قد وقع بارض الشام، امیر المومنین آپ یہاں پر رک جائیں، آگے بڑی سخت قسم کی طاعون کی وبا ہے اور لوگ العیاذ باللہ اس میں مر رہے ہیں. طاعون کے بارے میں امام غزالی لکھتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، کہ یہ گلٹی، ایک گویا کہ پھنسی نما دانا یا گانٹھ نما ایک ابھار انسان کے بغل کے نیچے یا کان کے نیچے یا بازو کے درمیان یہ گانٹھ ہوتی ہے، اور یہ بڑا مہلک مرض ہے. اللہ محفوظ فرمائے کہ طاعون سے بندے کا جسم بالکل سوکھ جاتا ہے اور وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم کو یہ بخاری شریف کی حدیث سے یہ کہا گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ملک شام میں جو ہے کہ وہ وبا پھیل گئی ہے. حضرت قال عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ادعوا لی مہاجرین اولین، میں فوراً مشاورت بلانا چاہتا ہوں، صحابہ کو بلائیے. مہاجرین کی پہلی جماعت کو بلایا گیا، ان سے آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، اسلامی نقطہ نظر کے بارے میں اس میں یہ بتاؤ کہ میں ادھر جاؤں کہ نہیں جاؤں. مہاجرین میں بعض نے کہا کہ آپ نہ جائیں اور یہیں سے آپ مدینے لوٹ جائیں، جب وبا ختم ہو جائے پھر آپ آئیں اور دیگر سیاسی امور کو آپ دیکھیں. بعض نے کہا کہ آپ جائیں. پھر حضور نے حضرت فاروق اعظم نے ان سے مشورہ کیا، کہنے کا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، انصار کو بلاؤ. جو انصار وہاں پر تھے، اہل مدینہ صحابی، ان کو بلایا گیا جو جنگ میں تھے، ان سے مشاورت ہوئی، رائے وہاں پر یہی آئی. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آخری جملہ یہ فرمایا کہ ادعوا لی من کان ہا ہنا من مشیخۃ قریش من مہاجرۃ الفتح. فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مہاجرین کے شیوخ تھے، اکابر صحابہ تھے، ان کو بلاؤ، آخر میں شفت ہم ان کے ساتھ کریں گے اور اس میں مشورہ کریں گے. جب ان کو بلایا گیا تو اس میں یہ بات طے پائی، انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم سے کہ ہمارا مشورہ یہ کہ آپ یہیں سے واپس لوٹ جائیں اور آگے ملک شام. اس وبا میں حضرت معاذ بن جبل بھی شہید ہوئے ہیں. معاذ بن جبل 17 سال کے صحابی تھے، یمن کے قریب ملک شام کی طرف گئے تو وہ بھی طاعون کے اندر وہ شہید ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو طاعون کے مرض میں شہید ہو جائے یا جس کے پیٹ میں درد آ جائے وہ شہید ہو، مر جائے تو وہ شہید ہے. تو حضرت معاذ بن جبل کتنے جل قدر صحابی ہیں، ان کا وصال مبارکہ بھی اسی سال میں طاعون ہی کے مرض کے ساتھ لگ گیا تھا اور انہوں نے شہادت پائی ہے. تو حضرت فاروق اعظم کو آخری جو جماعت، تیسرا جو جماعت آئی جو مہاجرین شیوخ کی جو فتح مکہ سے پہلے، ان کے نام بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کا یہ اجماع ہے، 3 تھے وہ اور تینوں کی رائے ایک ساتھ جمع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. ایک تو یہاں سے پتہ چلا کہ دیکھیں فاروق اعظم خود ہر بات کو جاننے والے ہیں، لیکن دین کا جب ایسا مسئلہ ہو جائے تو اپنی رائے کو ریز کرنے کی بجائے اس میں اہل علم کو بٹھا کر ان کی رائے اور مشورہ لیا جائے کہ تاکہ اسلامی نقطہ نظر مسلم اعتبار سے کیا جائے گا. تو سرکار فاروق اعظم کے سامنے جب آخری رائے قریش کے ان شیوخ کی آئی، اجلہ صحابہ کی آئی، تو آپ نے اعلان فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ صبح آپ اپنے بسترے اور اپنے سامان کو باندھ لیجئے، ہم واپس جائیں گے. ابو عبیدہ بن جراح جو جرنیل تھے وہ آگے آئے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ جملہ کہا افر من قدر اللہ. فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو یا کہ نہ ہو، تو آپ اس سے کیوں جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا فقال عمر لو غیرک قالہ، اے ابو عبیدہ بن جراح تو اتنا ذہین ہے، تیرے علاوہ اگر یہ کوئی بات کرتا نا تو کرتا، تو اتنا ذہین آدمی ہے اور تو مجھ سے یہ بات کر رہا ہے. فرمایا یا ابا عبیدہ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسرے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا اللہ کی تقدیر، دیکھیں کیسا بیلنس بیان کیا. فرمایا ہم اللہ کی تقدیر اور توکل اور جو ایک ذہن میں ہے اس بھروسے سے بھاگ نہیں رہے. آپ نے فرمایا غور کر، اگر تیرے اونٹ تجھے چرانا ہو اور 2 قسم کی وادی سامنے ہو، ایک خشک اور بنجر ہو اور ایک وہ جس میں سبزہ ہو، تو بتا تو اپنے اونٹ کو بنجر وادی میں لے جا کر چرائے گا جہاں پر خشک چٹیل میدان ہے، یا تو سبزے کی طرف لے جائے گا؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ نہیں، وہ تو سبزے کی طرف لے جائے گا. تو فرمایا ہاں. فرمایا یہ قدرت بھی اللہ کی ہے، وہ قدرت بھی اللہ کی ہے.
تو ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں رہے، احتیاطی تدبیر کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس کے مقابلے میں ہمارے لیے جب خیر کی تقدیر رکھی ہے تو ہم کیوں اپنا سر اس آفت کے اندر ڈالیں؟ ہم خیر کی طرف جا رہے ہیں، لہذا ہم خیر کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ جملہ جب کہہ دیا گیا تو اس وقت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ خود موجود تھے، اور یہ بخاری شریف میں آگے اس حدیث کے ساتھ متصل ہے، اور حدیث نمبر 5730 کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور کہا اذا سمعتم، سرکار علیہ السلام سے میں نے سنا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم نے یہ فرمایا، قالا، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم بارض، جب تم کسی زمین کے بارے میں یہ سوچو کہ وہاں پر وبا پھیل گئی ہے اور وبا عام ہو گئی ہے، فلا تقدموا، تو پھر وہاں نہ جانا، یعنی حضور کا ارشاد ہی سامنے آ گیا، اور فرمایا واذا وقع بارض، اور اگر تم خود اس جگہ پر موجود ہو، توجہ کیجئے گا، وانتم بها فلا تخرجوه فرارا منه، تو اگر تم خود اس جگہ پر موجود ہو تو وہاں سے نکل کر بھاگنا نہیں، وہاں سے آگے نہ جانا، یعنی جو وبا کے اندر موجود ہے وہ وہیں پر کھڑا رہے اور وہاں سے نکل کے دوسرے علاقے کے اندر نہ ہے، اور جسے یہ پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پر وبا موجود ہے تو وہ اس کے اندر داخل نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا، فاروق اعظم بہت خوش ہوئے، فرمایا میری بھی یہی رائے تھی، دیکھو ابو عبیدہ، اور میری رائے پر رسول اللہ کی حدیث پاک بھی آ گئی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا، اور اس بات کو ختم کرتے ہوئے نظریہ یہ ہے کہ کوئی وائرس، کوئی مرض خود سے مرض کو پیدا نہیں کرتا، اس کا جواب وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برس کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا، اور جہاں یہ فرمایا سرکار نے کہ تم وہاں سے ایسے بھاگو، برس کے مریض سے ایسے دوڑو اور ایسے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، تو وہاں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ جس طرح شفا آگے بڑھنے میں اپنا سبب رکھتی ہے، دوائیوں کی صورت میں، دیگر اور گویا کہ صحت بخش چیزوں کی صورت میں، اور اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اسی طرح مرض بھی آگے بڑھنے کے اندر سبب رکھتا ہے۔ لہذا وبائی امراض کے اندر توجہ کیجئے، لہذا وبائی امراض کے اندر جو آگے چیزیں بڑھ سکتی کہ نہیں بڑھ سکتی، تو اس کا جواز موجود ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اور یہ تقدیر کے خلاف نہیں، توکل کے خلاف نہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وبائی مرض کا بھی سبب بن سکتی ہے، لیکن اس میں توکل اللہ کی ذات پر رکھا جائے کہ جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر کھڑا رہے، جہاں وبا کی اطلاع ہو وہاں وہ داخل نہ ہو، اور جہاں وہ ہے اور وبا آ گئی ہے وہاں سے وہ بھاگے نہ۔ اس وقت آ جاتی ہے بات توکل کی، اور فاروق اعظم کا یہ جملہ کہ جب اللہ نے ہمارے لیے ایک جگہ خیر کی تقدیر کو رکھا ہے تو ہم خیر کی طرف جائیں، تو لہٰذا یہ احتیاطی تدابیر توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ خیر کی تدابیر ہے، یہ خیر کی تقدیر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس کا جو بیلنس ہے کہ کہاں پر ہم نے توکل کا مظاہرہ کرنا ہے، کس طرز پر، اور اسباب کی کیا نوعیت ہے، جس کو ہم نے چند احادیث سے مختصر آج کل کے موضوع کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے، اور اس مرض سے میں جو مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے محفوظ رکھے۔ اب میں دعا پڑھنے جا رہا ہوں جس کو میں اور آپ جمعے کے دن پڑھیں۔ ایک دفعہ ہندوستان میں ایسا ہی ہوا تھا کہ طاعون پھیل گیا تھا، اور ایک بڑی عظیم ہستی، طاعون کا یہ طریقہ بیماری میں نے ابھی آپ کو بتایا، ابن سینا نے بھی اس کی تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ گٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایک بہت بڑی ہستی جن کو واقعی میں ساری علامات آئی، سخت بخار چڑھ گیا، کان کے نیچے ان کی گٹلی آ گئی، جب طبیب آیا تو طبیب نے ان کو دیکھا اور منہ کھول کر دیکھا اور گٹلی کو دیکھا تو اس نے کہا وہی ہے وہی ہے وہی ہے، یعنی طاعون ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ طاعون نہیں ہو سکتا، کا علامت وہی ہے، کا بھلے علامت ہو۔ میں نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر وہ دعا پڑھ لی تھی، سرکار نے فرمایا تھا کہ جو وبائی امراض پر وہ دعا کو دیکھ کر پڑھ لے تو وہ مرض اس کی طرف لوٹتا نہیں ہے، اور وہ اتنے سچے کامل مومن اور متقی عاشق رسول تھے، اس یقین پر انہوں نے پڑھا تھا، چند دن کے بعد وہ گٹلی بھی ختم ہو گئی، بخار بھی چلے گئی، دنیا ان کو امام اہل سنت امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لہٰذا اب میں دعا کے کلمات پڑھنا جا رہا ہوں، پارسا لوگ بیٹھے ہیں، آپ جتنے مبارک جملے قبول ہوں گے ساری امت کے حق میں اللہ رب العالمین اس کو مقبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا اور یہ بھی مؤثر رہا ہے، ہندوستان میں جب طاعون پھیلا نا تو اسی وقت سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے، کیونکہ ان کے پاس دوا نہیں تھی، اور مسلمان مشائخ کی یہ
اللہ نے برکت تھی کہ وہ کاغذ پر چند کلمات لکھ کر دیتے، طاعون کا مریض صحیح ہو جاتا۔ آپ گزشتہ 4-5 سال پہلے جو ہندوستان کے اندر طاعون آیا تھا اس کی ڈاکومنٹری پوری آپ دیکھیے، پڑھی بھی، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے، اس کو دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا اس لیے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے ذریعے شفا عطا فرمائی۔ لہذا ایک طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ خشکتی کے ساتھ، یعنی اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ، صاف کاغذ پر باوضو ہو کر اگر کاغذ پر لکھ دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تو آیت شفا جو قرآن میں ساتھ ہے، آیت سلام جو ساتھ ہے، یہ لکھ لیے جائیں اور اپنے دروازے پر چسپاں کر دیا جائے، یا پھر باوضو ہو کر صاف کاغذ کے اوپر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد یہ مقدس کلمات جو آپ کو وائرل بھی ہوتے ملتے بھی ہیں، یہ نیچے اچھی خوشخطی کے ساتھ یہ کسی بزرگ سے لکھوا لیے جائیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما الفاطمہ۔ یہ وہ کلمات ہیں، ظاہر سی بات ہے اصحاب کہف کے کلمات میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، سرکار کے اصحاب ہیں، یہ شفا میں مؤثر نہیں ہے، یہ شفا میں لینے کا سبب ہے، جس طرح دوائیاں شفا لینے کا سبب ہے، تو ان ناموں کو بھی اللہ رب العالمین نے شفا کا سبب بنایا ہے۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور شفا کے لیے اللہ نے جو سبب کو کاز کیا ہے، جس کا جبر اللہ پر نہیں چلتا معاذ اللہ، بلکہ اللہ نے یہ بندوں کے لیے سبب بنایا ہے، ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ، ان وظائف کے ساتھ ساتھ یہ مبارک نام بھی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ مل کر، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ یا اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کو اور ہر اہل ایمان کو محفوظ فرما دے، جو مرض میں مبتلا ہو گئے یا اللہ انہیں کامل شفا عطا فرما دے۔ اس مرض کو مولا کریم تو قادر مطلق ہے، متعدی نہ بنا، اس کو وہیں پر ختم کر دے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بازاروں کو اور ہمارے محلوں کو، ہمارے گھروں کو مولا کریم اس مرض سے محفوظ فرما اور عافیت والی زندگی عطا فرما، مہلک امراض اور بری موت سے ہمیں محفوظ فرما، عزت والی زندگی، عزت والا خاتمہ، عزت والی آخرت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔